سا ہے اور کلوری کا سفر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس پروسیس میں سے گزرے۔ ہم حوالہ پڑھیں گے یسایہ 53 باب اور پہلی 3 ورسز۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ آمین آمین۔ تو یسایہ نبی نے تقریباً 700 سال پہلے یسوع مسیح کا یہ جو صلیبی منظر ہے اور جو کلوری کا سفر ہے ہمارے سامنے نبوتی طور پر بیان کیا۔ تو جب ہم چاروں انجیلوں میں مسیح کے ان دکھوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس سیکوینس کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آدھا ہم آج دیکھیں گے اور آدھا ہم نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر کس کس طرح کے فزیکل دکھوں میں سے گزرے۔ جو اسپرچل ایگنی ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو اذیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو فزیکل پین ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح کے جسمانی دکھوں کا آغاز جو ہے وہ گتسمنی کے باغ میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر گیا تاکہ گتسمنی میں اس کے ساتھ دعا کر سکیں، دل سوزی کے ساتھ دعا کر سکیں۔ وہ کچھ آگے بڑھ گیا اور اکیلا دعا کرتا رہا، شاگرد سو گئے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ گتسمنی میں بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کرنے لگا، اور اس پوائنٹ پہ ان کی دعا میں اتنی شدت تھی کہ ان کی جو کیپلریز تھیں، جو وینز سے چھوٹی آگے لڑیاں ہوتی ہیں، وہ بریک کر گئیں، اور اس کا خون جو ہے وہ پسینے کے ساتھ مل کر بہنے لگا۔ اس کی بڑی جان کنی کی حالت تھی اور بڑے زور کے ساتھ وہ دعا کر رہا تھا، اور لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکنے لگا، اور یہاں پر اس نے کہا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کا ایک فرشتہ اس کو تقویت دیتا تھا، اس کو سسٹین کر رہا تھا۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر جانے سے پہلے مر جائے تاکہ نبوتیں پوری نہ ہوں، کفارہ مکمل نہ ہو، لیکن خدا نے اس کو ہر سٹیج پہ سسٹین کیا اور اسے قائم رکھا۔ اور پھر گتسمنی کے باغ میں یہودا نے اس کو دھوکہ دیا، جھوٹا بوسہ دیا، وہ پکڑوایا گیا، اور سپاہی جو رومن سولجرز تھے اور جو ٹیمپل کے سولجرز تھے وہ اسے گرفتار کر کے لے گئے، اور پھر اسے 6 عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے وہ سردار کاہن جو قیافہ ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا، پھر صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا یعنی سنہیڈرن، اور انہوں نے سوال کیا، کیا تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مسیح کہتا ہے؟ پر یسوع مسیح خاموش رہا۔ اس پر جتنے بھی الزام لگائے گئے وہ خاموش رہا۔ ہیرودیس نے بھی سوال کیے، یسوع خاموش رہا۔ پیلاطوس نے بھی سوال کیے، یسوع خاموش رہا۔ اس نے آگے سے زیادہ جواب نہ دیے، اور اس مومنٹ پہ جب وہ سردار کاہن کے سامنے پیش تھا، بہت سے لوگ آگے آئے، یہودی لوگ آئے، اور اس نے یسوع کے منہ پہ تھوکا اور اس کی بڑی حقارت کی گئی۔
اور کچھ ٹھٹا مارنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ اس کے ٹھٹے اڑانے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اسے مکے مارے اور اس کے بال کھینچے، اس کے منہ پہ تماچے مارے اور اس کی حقارت کی گئی۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پطرس نے یسوع مسیح کا 3 مرتبہ انکار کیا۔ یہودی اس عدالت کے بعد، ان 2 عدالتوں کے بعد، وہ 2 دفعہ ہیرودیس کی عدالت میں گیا اور 2 دفعہ عدالت میں گیا۔ تو سب سے پہلے وہ پیلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب پیلاطس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گلیلی ہے تو وہ اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ سو ہیرودیس جو ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور پیلاطس جو ہے یہ رومی گورنر ہے، جو عید فصح کے کنٹرول کرنے کے لیے حالات کو وہاں پر ان دنوں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، اور ہیرودیس نے اس سے بہت سے سوال کیے، لیکن یسوع مسیح خاموش رہا۔ اور یہاں پر ایک بار پھر بائبل میں لکھا ہے، سپاہیوں نے اسے ذلیل کیا اور اسے ٹھٹوں میں اڑاتے رہے، اور ہیرودیس نے اسے پھر پیلاطس کے پاس بھیج دیا، کیونکہ یہودی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اسے صلیب دو۔ تو ہیرودیس کے پاس صلیب دینے کا اختیار نہیں تھا، پیلاطس کے پاس صلیب دینے کا اختیار تھا۔ لیکن پیلاطس ایک کمزور حاکم ثابت ہوا، اور اس نے کہا میں مسیح میں کوئی جرم نہیں پاتا ہوں، اور اس کی بیوی نے اسی مومنٹ پہ اسے پیغام بھیجا کہ اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے اس کے سبب سے خواب میں دکھ اٹھایا ہے۔ اس کی بیوی نے اسے پیغام بھیجا کہ یہ راست باز ہے اور اس کو سزا نہ دینا، لیکن پیلاطس ایک ڈرپوک شخص تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے کرش کر جاتا ہے، اور اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ یسوع کو چھوڑ دے اور بارابا کو صلیب دے دے، جو ایک ڈاکو تھا۔ لیکن لوگوں نے کہا یسوع کو صلیب دے اور بارابا کو چھوڑ دے، اور الٹیمیٹلی لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہیں بلوا نہ ہو جائے اور میری شکایت نہ ہو جائے، کیسر کے سامنے اس نے یسوع کو سزا کا حکم دے دیا، صلیب کا حکم دے دیا، اور صلیب سے پہلے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ سو ان 6 پیشیوں میں یسوع مسیح تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے انہوں نے طے کیا، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، 4 کلومیٹر کا یہ سفر ہے جو انہوں نے طے کیا۔ اور اس کے بعد پیلاطس نے یہ حکم جاری کیا اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تو رومی سپاہی جن کے ہاتھ میں بھاری کوڑے تھے، جن میں سیسے، ہڈی اور لکڑی اور دھاتوں کے جو ٹکڑے تھے وہ لگے ہوئے تھے، اسے وہ کوڑے مارے گئے۔ یہودی کوڑوں کی جو سزا تھی وہ 39 تھی، 39 تھی، لیکن رومن کوڑوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ وہ اس وقت تک مارتے تھے کہ جب تک بندہ تقریباً نیم بے ہوش جو ہے وہ نہیں ہو جاتا ہے، اور رومی کوڑوں کا مقصد ملزم کو موت کے نزدیک لانا تھا۔ سو انہوں نے کوڑے لگائے، اور بے انتہا کوڑے لگائے جن کی تعداد بائبل میں بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کو آگے سے، پیچھے سے، سر پر، ٹانگوں پہ، ہر جگہ کوڑے لگائے گئے۔ صرف بیک پہ نہیں لگائے جاتے، فرنٹ پہ بھی کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اور ہسٹورین ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنے کوڑے لگائے گئے
کہ اس کی کھال ادڑ گئی، لٹکنا شروع ہو گئی، جیسے اب ہم نے یسایہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اور نیچے سے اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، خون بہ رہا تھا، اور اس کی جو کھال تھی، سکن تھی، وہ ہوا میں لٹک رہی تھی ریبن کی طرح، اور وہ بے انتہا کرب کی حالت میں تھا، اور اس کا ہر طرف سے اس کا خون بہ رہا تھا، اور وہ ایسی حالت میں تھا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نیم بے ہوش ہے، انہوں نے رسیاں کھول دی، اور رومی دستور کے مطابق یسوع مسیح کو، جو بڑا قدآور تھا، 5 فٹ 8 انچ قد تھا ان کا، اس کو الٹا زمین پر دھکا دے دیا، اور جب وہ زمین پر گرتا ہے تو وہاں کی ڈسٹ، پتھر، کنکر، مٹی سب اس کی جلد کے ساتھ اور خون کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس کی جو درد تھی اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوڑوں کی درد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، بیان سے باہر تھا۔ اس کے لیے کچھ کہنا جو ہے وہ حد سے باہر تھا، اس کا وجود جو ہے، اس کا انگ انگ خون بہ رہا ہے، درد ہو رہی ہے، جسم کے لوتھڑوں کے ساتھ مٹی چپک گئی ہے، اور اس کی درد کی انتہا ہے، لیکن اس نے یہ سارا کچھ آپ کے لیے، ہمارے لیے برداشت کیا تاکہ وہ کفارہ دے اور آپ نجات پا جائے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد سپاہیوں نے اسے قرمزی چوگا پہنا دیا، اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور جب وہ چوگا اسے پہنایا گیا تو وہ اس کے سکن کے ساتھ چپک جاتا ہے، جو آلریڈی لٹکی ہوئی ہے اور جس سے خون بہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد تماشا دیکھنے کے لیے وہ اس چوگے کو جب اتارتے ہیں، اس کی ساری جلد اوپر سے اتر جاتی ہے، نیچے کی چربی اور ہڈیاں جو ہیں جسم کی وہ نظر آتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو صلیب پکڑاتے کہ یہ صلیب کو لے کر کلوری کے مقام تک جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ صلیب کو اٹھا سکے، اس کا اپنے آپ کو چلنا جو ہے وہی مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا، جس کا کانٹا 1 انچ سے 2 انچ تک لمبا تھا، اور وہ کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ دھس دیا، اور پھر بائبل میں لکھا ہے اس کے سر پر ڈنڈے مارے تاکہ وہ سارا تاج اس کے اندر فکس ہو جائے۔ اور بائبل سکالرز کہتے ہیں اس کانٹوں کے تاج سے اس کے سر کی ساری کھال اتر گئی، بال اتر گئے، اس کا نیچے سے سکل نظر آ رہا تھا، کھوپڑی نظر آ رہی تھی، اس کو ڈنڈوں سے مارا گیا اس کے سر پر، اور پھر اسے پوچھتے تھے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اور یسوع مسیح خاموش رہا۔ کانٹے پیدائش کی کتاب میں لعنت کی علامت ہے کہ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، لیکن یسوع مسیح نے ہمارے لیے لعنت کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ برکت کو آپ کے لیے جاری کر دے۔ اس نے موت کو لے لیا تاکہ زندگی کو جاری کر دے۔ اس نے دکھ کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ رحمت آپ پہ جاری ہو جائے۔ ڈنڈے اس کے سر پر برسائے گئے، سونے کا تاج آپ کے سروں پہ رکھا جائے گا۔ اور اب وہ اس عالم میں تھا کہ اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، سکن اتر گئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سکل سے سارا جو ماس ہے وہ اتر گیا تھا، بال اتر گئے تھے، پورے سر سے خون بہ رہا تھا، اور پھر تقریباً 50 کلو وزنی صلیب کا ایک حصہ اسے دے دیا گیا کہ یہ اٹھائے اور کلوی کے مقام تک جائے۔ پیٹبلم اسے کہتے ہیں گریک میں،
جو صلیب کا حصہ خداوند نے اٹھانا تھا یا اٹھایا، وہ چاندی قدم چلا ہے اور وہ پھر وہ گر گیا۔ شمعون کرینی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو انہوں نے بیگار میں پکڑا کہ وہ صلیب کو اٹھائے اور کلوری تک جائے۔ پھر یسوع کے لیے گلگتہ تک شمعون کرینی نے اس صلیب کو اٹھایا اور وہ وہاں تک لے گئے، اور یسوع گرتا پڑتا اٹھتا بیٹھتا رینگتا ہوا کلوری کی طرف جا رہا تھا۔ اور دشمن یہ چاہ رہا تھا، ابلیس سے چاہتا تھا کہ اسی رستے میں، وہ تقریباً 6 میل کا سفر تھا، یروشلم کے دمشقی دروازے سے انہوں نے گلگتہ تک جانا تھا کہ یسوع کی جان یہیں نکل جائے، لیکن یسوع مسیح گرتا پڑتا وہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر اسے وہاں پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو مصلوب کر دیتا ہے، خدا کا بیٹا اپنی جان دے دیتا ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہو جاتا ہے، وہ صلیب پر اپنے جان دے دیتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب سپاہی اس کو صلیب پر لٹکا دیتے ہیں اور اسے 3 کیل لگائے جاتے ہیں، 2 پاؤں میں، ایک پاؤں میں، دونوں پاؤں اوپر نیچے رکھ کے کیل لگائے گئے ہیں، اور 2 ہاتھوں میں لگائے گئے ہیں، ہتھیلیوں میں۔ اور یہ جو رومن کیل تھے، یہ آرکیالوجی میں ڈسکور ہوئے ہیں، 7 انچ لمبے کیل ہیں اور آدھا انچ ان کی موٹائی تھی۔ لوہے کو کوٹ کر یہ کیل بنائے گئے تھے، اور اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو ان کیلوں سے چھیدا گیا، گاڑ دیا گیا اور اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اب وہ صلیب پر ہے، تقریباً 9 گھنٹے وہ صلیب پر رہتا ہے، اور وہاں پر باقی میں جو واقعہ ہے صلیب کا وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پر وہ ایک بڑی مشکل کی حالت میں ہے، کرب کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، سارے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ موت کے نزدیک جا رہا ہے، اور یہاں صلیب پر اس نے 7 کلمے کہے جو ہم گڈ فرائیڈے کو ریپیٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور ہر کلمہ اس کے لیے کہنا بڑا ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ سانس لینا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ جتنے بھی کلمے کہے گئے ہیں سانس نکالتے وقت کہے گئے ہیں، کیونکہ جب سانس لیتے تھے خداوند وہ بول نہیں سکتے تھے، جب سانس نکالتے تھے تو اس کے ساتھ کلمہ کہا جاتا تھا، اس لیے سارے کلمے مختصر ہیں، جتنا ایک سانس میں بولا جا سکتا ہے خداوند نے کہا، اور اس کے پیچھے ایک ایگنی ہے، پین ہے، مقصد ہے، مشن ہے، اور ایسٹر کا سب سے بڑا جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے، یسوع مسیح دنیا کا نجات ہے، وہ دنیا کے لیے مصلوب ہوا ہے، وہ قوموں کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ ہم نے مسیح کے دکھوں کو، غم کو، کفارے کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ بے پناہ اذیت اور دکھ اس نے ہمارے لیے اٹھا لیا تاکہ ہم فردوس میں داخل ہو جائیں، اور اس نے اس ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس دن صرف وہ ڈاکو نہیں فردوس میں گیا، اور بھی سینکڑوں لوگ جو صلیب کو دیکھ رہے تھے وہ فردوس میں چلے گئے۔ خدا نے بتھیروں کو نجات دے دی۔ جو صلیب کو دیکھتا ہے، صلیب کو قبول کرتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، وہ فردوس میں جاتا ہے، وہ خدا کے مسکنوں میں داخل ہو جاتا ہے۔
اور خدا کے ابدی انعام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سو عزیزوں، مسیح کے دکھ ہمارے لیے تھے، اس نے ہمارے لیے مار کھائی ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، رنج کا آشنا، کیا پڑھا ہم نے عیسائی کتاب میں؟ یہ سب کچھ، یہ ساری پکچر ہمیں کلوری کے سفر میں نظر آتی ہے۔ تو مسیح کے دکھوں کو، مسیح کی صلیب کو، مسیح کے مقصد کو، مسیح کے مشن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے اور وہ ہمیں زندگی میں بہترین دے گا۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت۔